پیا مدینے دے تاجدار تو عرض کرتا قرآن نے آخیا کہ شہید زندہ ہے. بولو شہید، بولو شہید. پھر شہید جنوں میں آخا ہو سکتا کیونکہ سارے ملک میں شہادتوں کا رواج پی گیا. اج کل کوئی بندہ ایویں مرنا سے تیار ہی نہیں، پتہ نہیں کوئی اعلان ہو گیا کہ جیڑا مرے وہ شہید ہی ہوئے گا. ملک نو توڑ کے قوم نے سزا دیتی، حکومت عدالت نے سزا دیتی، شہید دس مت ماری کدی لہو لایا بھی شہیداں دا نام ہو گیا. یہ شہادت نہیں، شہادت وہ ہوندا ہے جڑا حق تے جان دے، رسول اللہ دا غلام ہوے، اللہ اور رسول واسطے، دین واسطے، حق واسطے جان دے تے کی ہوندا ہے؟ بولو بولو کی ہے؟ شہید ہو. اللہ اکبر. تو مرض کرنا پیا جنوں میرا نبی شہید آکھے او دی شہادت میں تو کسی نو شہید آکھی ہو سکتا وہ نہ ہوئے. یہ میں پھر کسی جمعے تے عرض کراں گا، اتنے ذرا مختصر کر دینا چونکہ وقت تھوڑا رہ جاتا ہے. ہو سکتا وہ شہید نہ ہوئے پر جنوں حضور شہید آکھدے وہ دی شہادت تے شک نہیں نہ ہو سکتا. بولو تے صحیح، کیونکہ میرے نبی دا بولنا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی جنوں شہید کہہ دے او دی شہادت شک نہیں ہو سکتا. میرے نبی نے فرمایا او لوگو میرا نواسا شہید ہے. میرے امام علی مقام امام حضرت امام مسلم جسے چل پے نہیں اور دوستا کی ہویا نعمان بن بشیر دے کول گئے. وہ یزیدی چند چمچے چیلے، ہر حکومت دے کچھ ایجنٹ ہوندے نے، ہر حکومت دے کچھ پالتو ہوندے نے جڑے لوکاں نال بھی رلے پھلدے نے، اندر خانے انہاں دے بھی ایجنٹ ہوندے نے. یہ منافق ہوندے نے، بے ایمان ہوندے نے. اور جس لے نہیں گل ہوندی ہے وہ حکومتی ایجنٹ جا کے نعمان بن بشیر گورنر دے کول گئے. اے نعمان بن بشیر یزید دے خلاف بغاوت ہوندی ہے پئی، تو کوئی ایکشن نہیں لیا، تو کوئی گل نہیں کیتی. حضرت امام علی مقام امام مسلم جس لے پہنچتے پے نعمان بن بشیر نے آخیا او یزیدی کتےو کی مینوں آندے ہو پے، یہ کی مشورہ دیندے ہو پے؟ آخے یزید دے خلاف بغاوت ہوندی ہے کہ پھر میں کی کراں؟ آخے اے تے امام مسلم امام حسین دا نمائندہ آ گیا ہے، لہذا انہیں آ کے لوگوں کو بحث کرتے پیا، تو کوئی ایکشن نہیں لیا. تو گورنر نے یزید نے آخیا تو گورنر نے مختصر کر کے کرنا پیا. حضرت نعمان بن بشیر نے جواب دیتا، فرمایا میں تہاڈی گورنری جُتی دی نوک تے سمجھنا وا، میں یہو جی گورنری دی مینوں نہیں چاہیے جیڑی آل رسول دی دشمنی دے وچ ملدی ہوے. لعنت بھیجنا ایسی گورنری تے نبی دے آل نال گستاخیاں کی مینوں قطن پرواہ نہیں. وہ تھوکتے نہیں ہیں تختے سکندری پہ، وہ تھوکتے نہیں ہیں تختے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. اے مدینے دیا تاجدارا جڑے تیرے غلام ہون او گورنریاں نو کی سمجھدے نہیں؟ آکھیا آل رسول نال بغاوت کرن والےو میں کسے قیمت اس گورنری تے لعنت بھیجنا جڑا خون رسول نال بغاوت کر کے آل رسول دی دشمنی دے وچ سیدزادیاں دی دشمنی دے وچ جڑی مینوں لبے ایسی گورنری مینوں نہیں چاہیے. لعنت بھیجنا وا، مینوں اس گورنری دی کوئی پرواہ نہیں. او سدھے یزید کول گئے، جا کے دسیا. یزید آخیا نعمان بن بشیر نے کوئی ایکشن نہیں لیا. انہیں کہا نا وہ تے آل رسول دا منن والا ہی. انہیں فوراً معزول کیتا، انہیں حکم دیتا اے ایکشن لے. جدو کوئی ایکشن انہیں معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد نو جڑا بڑا لعین بڑا مکار تے عیار سی، اس بڑا مکار تے عیار سی، آل رسول نال عداوت دنیا دا کتا سی، جدے دل و دماغ تے دنیا چھا گئی سی، جنوں صرف اپنی موت ہی یاد بھلی نہیں سی بلکہ انہوں یہ بھی بھول گیا نبی دے خون دا شان کی ہے، آل رسول دا مقام کی ہے، آل رسول دی کی اپنی اناز ضد اور تعصب دی وجہ تو اور پھر ظلم و ستم دے پہاڑ ٹھا دیتے نہیں. اور انہیں کہ دنیاوی عہدیاں دے لالچ، دنیاوی غرض و غایت پیچھے نہ نبی دے فرمان دی پرواہ کیتی، نہ اللہ دے قرآن دی پرواہ کیتی ہے، نہ دین اسلام دی پرواہ کیتی ہے. اور کہنے لگا سارے معززین بلا کے کہنے لگا شہر دے وڈے وڈے لوکاں نو بلا کے جویں ایڈمنسٹریشن میٹنگاں کردیاں نے کہنے لگیاں فوری طور تے بہت توڑ دو ورنہ گھر تباہ کر دیتے جان گے، بچے سبا کر دیتے جان گے. خبردار جے کسے حسین دا نام بھی لیا تے
جسلے دھمکی دیتی کوفی لا یوفی دبک گئے بالکل اسی ویلے پیشاب کی جھگ کی طرح بیٹھ گئے نے اس ویلے بزدل کوفی بیٹھ گئے نے کاش کوئی نبی دا غلام ہوندا جو رزق لے جاندا یا آ کے جو آیا جنہ لیا بھی پھر انہیں جامع شہادت بھی نوش کی ہے پتا چلیا بات تو بڑی طویل ہے جمعے دا وقت مختصر سمجھ کے عرض کر لگا وا مختصر کر کے عرض کر لگا وا پتا چلیا کہ اس ویلے آقا حسین کدے نے کدے گھر نے قاضی شریح دے گھر نے قاضی شریح دے گھر نے جس ویلے قاضی شریح نو بلایا گیا کتنے نے امام مسلم فرمایا دنیا دے کتے میں تیرے حوالے کراں ایک کدی ہو نہیں سکتا تو میرا اعلان نہیں سنیا فرمایا تیرے جیسے کتے کئی ہری بھونک دے رہے نہیں میں حال رسول نال بغاوت نہیں کر سکتا میرے گھر تے نہیں اس وقت کدے ہوترے تشریف لے گئے نہیں آخے کیڑی جگہ نے فرمایا میری زبان کدی بھی مخبری نہیں کرے گی میں تے آل رسول دے نوکراں وچوں ہاں میں تے آل رسول دا منن والا ہاں میں تے سادات دے بوئے دا نوکر ہاں میں تے خون رسول دی تعظیم کرن والا ہاں اس آخیا تیری زبان نو گلاں کرانیاں مینوں بھی آوندیاں نے فرمایا تو جان تے دے سکنا وا مگر آل رسول دے خلاف میرے منہ چوں زبان نہیں ہل حرکت نہیں کرا سکدا زبان میرے کنٹرول وچ تلوار تیرے ہاتھ وچ تلوار اٹھی حضرت قاضی شریح شہید ہو گئے پہلے شہید حضرت قاضی شریح نے ان للہ و انا الیہ راجعون آل رسول دے منن والے تو بھی قربان جائیے جان دے چھڑیے نہیں آکھیا کہ ایس ویلے ہیں کتنے فرمایا تو کون ہے آل رسول دے قدمہ دی تو میں اپنی جان قربان کر دیاں تو عزیزان گرامی جتھے منن والے موجود جتھے مخالف موجود ہوندے نے اوتھے آل رسول دے منن والے بھی موجود ہوندے نے اور جتھے دشمنی لوگ ہوندے نے اوتھے لوگ ایمان والے بھی موجود ہوندے نے تو قاضی شریح نے اس طوفان دے اندر بھی فرمایا ایک کدی نہیں ہو سکتا تو امام عالی مقام دے جسلے نمائندے آخر مختصر کرنا امام مسلم نو سحری دے وقت فجر دی نماز پڑھدے ہویا گرفتار کر لیتا گیا جسلے گرفتار کر لیتا گیا وے اور گورنر ہاؤس دی دیوار تے کھڑا کر دیتا فرمایا دنیا دے کتے حکومتاں دا اصول ہے جدو کسے نو سزائے موت دینی ہوے او دے کولوں پوچھیا جاندا ہے تیری کی خواہشات نے لہذا تو میرے کول کوئی خواہشات نہیں پوچھیاں کی وجہ انہیں آخیا ہاں دس کی فرمایا میری ایک دو گلاں نے فرمایا بکر لگا ابن زیاد دس کی گلاں نے فرمایا ایک تے میرے دو ننے شہزادے اس کوفے دے اندر نے مینوں اس وقت پتہ نہیں کیڑی جگہ تے ہون گے بے وطن ہون گے مسافر ہون گے پردیسی ہون گے یتیم ہون گے عمراں چھوٹیاں نے کوئی سہارا دین والا نہیں ہوے گا ماں کول کوئی نہیں جڑی لوریاں دے کے سوا لوے پینا کور نہیں جڑے ویراں نو گود وچ پا کے پیار کر لین باپ موجود نہیں ہوے گا بے وطن تے مسافر ہون گے انہاں نو ستائی نہ انہاں نو جھڑکی نہ انہاں نو ماری نہ انہاں نو انج کری پیار کری کھانا کھلا کے مدینے دے راہ تے پا دیں ڈگدے ٹائم دے آپے مدینہ شریف پہنچ جان گے مدینہ پاک پہنچ جان گے دنیا دے کتے نے تلوار والے جلاد نے اشارہ کیتا ظلم دی تلوار اٹھی گری چمکی اور دوستا قلعے دی دیوار تو امام دا لاشا زمین تے آ گیا اور سر جیڑا ہے او دے ہاتھ وچ رہ گیا اور دوستا جس ویلے بے گورو کفن لاشا پیا آیا کوہرام مچ گیا کوفے دے درو دیوار لرز گئے جسے لرز گئے نے ہر بزدل اور بزدل ہوندا گیا اور مگر دوستا ہوندا کہ یہ پیا ادھر جسلے تے سناٹا چھا گئے کوئی بزدل کوفی بولدا نہیں امام عالی مقام امام مسلم دا لاشا پیا ہویا وے اور ادھر بچیاں دی تلاش دا حکم جاری ہو گیا آرڈر جاری ہو گیا تلاش کرو نکے نکے بچیاں نو تلاش کرو تلاش کر دینی سپاہی اعلان ہویا انعام دتا جائے گا عہدہ بڑھا دتا جائے گا پروموشن ہو جائے گی موو کر دتا جائے گا اونوں اعلیٰ عہدہ دتا جائے گا او دی پروموشن ہو جائے گی جس لئے اعلان ہوئے نے دنیا دے کتے تلاش کر دینی سپاہی تلاش کر دینی پہ ننھے ننھے بچیاں نو مگر قاضی شریح دے گھر بچے آرام کر دینی پہ انہاں دا بچے آرام کر دینی پہ عزیزہ نے گرامی اس ویلے بھیج دیتے گئے نے بچے کر دیتے گئے سن قاضی بعد شہید ہوئے نہیں بچے چلے گئے نے جس لے مدینے دے راہ تے پا دیتے اگے قافلے نل مل جاؤ قافلہ جیڑا ہے مسلمانہ جان دے پیا قافلہ جا رہے قافلہ دور نکل گیا ننھیاں ننھیاں عمراں بچے کیویں قافلے نو مل دے دوڑ دے کیویں نہ قافلے والے نو پتہ ہے کہ ویٹ کر کے انتظار کر کے نال ملا لیندے بچے پیچھے رہ گئے نے رات دی سیاہی گہری ہوندی گئی رستے بھول گئے نے ماں دی گود وچ لوریاں لین والے ریت دیا ٹیلیاں تے کیویں سفر کر دینی پے جس لے رل گئے نہیں اور ساری رات دوڑ دے رہے نہیں جس لے ساری رات ریت دیا ٹیلیاں تے دوڑ دے رہے نہیں جس لے صبح دا ستارہ نکلیا
صبح دی لو لگی ہے، ویکھیا تے کوفے دے درو دیوار قریب نظر آ رہے نے، جس لے قریب نظر آ رہے نے خیال کر دینے کے لیے چھپ جائیے، لک جائیے، لکن دا ارادہ کر دینے، ایک سپاہی دی نظر پہ گئی ہے، سپاہی دی نظر پہ گئی ہے، جس لے وہ کہندا ٹھہر جاؤ، بچے سہم گئے نے، فرمایا او دنیا دا کتیا کیوں نے تو؟ کہنے لگا کون تسی دسو کون ہو؟ جواب دیتا سی یتیماں، بے کاراں، مسافراں، بے وطناں، امام مسلم دے بیٹے ہاں، اسی بے وطن مسافر ہاں، یتیم ہاں۔ جس لے نہیں گل سن دے پیا فوراً بازواں تو پکڑیا، ہتھ کڑیاں لگا لیاں نے، بیڑیاں ڈال دتیاں گئیاں نے اور شہزادے سہم گئے نے۔ فرمایا دنیا دا کتیا کی کرن لگے کہ ابن زیاد دے دربار وچ کھڑنے، بچے شہزادے سہم گئے۔ فرمایا نہ کر ساڈے باپ دا قاتلی، اسی یتیم اج چھوڑ دے، قیامت والے دن تینوں چھوڑ دیتا جائے گا، اج ساڈے تے رحم کر، قیامت والے دن تیرے تے رحم کر دیتا جائے گا، تیرے بھی بچے ہون گے، اج ساڈے نال پیار کرے گا، قیامت والے دن تیرے تے پیار کیتا جائے گا۔ مگر جدے دل و دماغ تے دنیا سوار ہو جائے او دے تے کدوں کوئی اثرات ہوندے نے، رحم ختم ہو جاندا ہے۔ جس لے نہیں گل ہوندی ہے پئی بچیاں نو گرفتار کر کے ادھر کوفے دے وچ مشہور ہو گیا، بچے ریسٹ ہو گئے نے، گرفتار ہو گئے نے بچے۔ جس لے گرفتاری دا شور بھی پی گیا وے، جس لے نہیں گل ہوندی ہے پئی مسلماناں عورتاں مرد مکاناں دیاں چھتاں تے، عورتاں بچیاں جواناں بڑھیاں مائیاں مکاناں دیاں چھتاں تے کھڑیاں ہو گئیاں نے، بچیاں جواناں چھوٹے چھوٹے بچے مکاناں دیاں چھتاں تے سوار ہو گئے نے، اور نوجوان بچے بوڑھے جڑے نے وہ کوفے دیاں دیواراں تے کوفے دیاں دروازیاں تے آ گئے نے، اور کدھروں بچے تلاش کردے نے، بچے گرفتار ہو گئے نے۔ جس لے ویندے نے پہ ایک سپاہی ننھیاں ننھیاں بچیاں نو لے کے آوندا ہے، جس لے بچے ٹردے نے، زمین تے اڈیاں کسدیاں نے پیاں، انگلاں کسدیاں نے، رات ٹر ٹر کے یتیماں کولوں کس طرح سفر کردے نے، کس طرح دوڑ سکدے سن، تھکاوٹ دی وجہ تو پیراں نوں ورم ہوئے ہوئے نے، اور اڈیاں زمین تے کسدیاں نے، ریت دیاں ٹیلیاں تے لکیراں پیندیاں جاندیاں نے۔ جس لے چلدے نے پیشو، عورت کڑیاں کھچ کے کہندا ہے جلدی نال چلو، دروازے تے پہنچیا، آہیں نکل گئیاں، قیامت صغریٰ دا منظر برپا ہے، عورتاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، بہناں دیاں آہیں نکل گئیاں، عورتاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، عورتاں دیاں آہیں نکل گئیاں، جوان بچیاں دیاں آہیں نکل گئیاں نے، اور دوستا کن پہ آواز سنائی نہیں دیندا، بچے حیران ہو کے ویکھدے نے پے، کدی کسے ول ویکھدے نے، کدی کسے ول ویکھدے نے، اور روے اور اکھاں دے وچ آنسو بھی خشک ہو گئے نے۔ مسلمانوں جس وقت امام الانبیاء دے آل دے دو ننھے ننھے پھول جاندے نے پے، ایک عورت دے بچے نو، ایک عورت دا بچہ جڑا گود وچ رویا، چیخیا، فوراً آندی ہے ماں صدقے کیوں رویا ہے؟ جہاں بچے نے شہزادے نے آواز سنی، نکے دیاں ہی نکل گئیاں، فرمایا میرا کیوں رویا ہے؟ عرض کیتی پائی جان اس بچے دی آہ نکلی ہے، رویا ہے، ماں پیار کر دی ہے پئی، ماں پیار کر دیے پئی، اج کاش ساڈی بھی امی ہوندی جڑی سانو لوریاں دیندی، انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے اتے ککھ جنوں تھی بھارے۔ امام عالی مقام امام مسلم دے بیٹے جس لے چلدے جاندے نے، آوازاں آوندیاں نے، چیخاں نکلدیاں نے پیاں، ہر نوجوان رو رہا ہے، بچہ بوڑھا رو رہا ہے، ہر بیٹی بیٹا رو رہا ہے، ہر ماں بہن رو رہی ہے۔ جس لے روندے نے ننھی جے مظلوم جاندے نے پہ فرماندے نے، اوے جان والیا، ایک بچے نے اشارہ کیتا قریب آیا، فرمان عرض کردہ حضور دسو، فرمایا پتہ ہوئی ساڈے ابو دا؟ اس آکھیا ہاں شہزادیو تڈے ابو دا پتہ ہے، او چوک دے وچ ایک لاش جی نظر آوندی ہے پئی، ہاں فرمایا نظر آوندی ہے پئی، فرمایا شہزادیو تڈے ابو دا لاشا پیا ہویا جے، بے گورو کفن لاشا پیا ہویا ہے۔ شہزادے فرماؤندے نے، او دنیا دیا کتیا ذرا اس راہ لے چلی جدھر ابو دا لاشا پیا ہویا ہے، اسی یتیم اپنے ابو نال پیار کر لئیے۔ فرمایا ذرا اس راہ ول لے چل، اسے اپنے ابو نال پیار کر لئیے۔ ننے ننے شہزادیاں نو جس ویلے کسیٹدا ہویا لے جاندے پیا، لاشا قریب آندا جاندا ہے،
تے وڈے چھوٹے ال ویندے نے، چھوٹے وڈے ال ویندے نے، اور جس لے لاشا قریب آیا دوڑ کے شہزادے اپنے ابو دے لاشے نو چمٹ گئے نے، اور ایک نے وڈے نے قدم پکڑ لے، چھوٹا چھاتی نال چمٹ گیا، عرض کیتی ابو جی کدے سہارے چھوڑ کے گئے ہو؟ عرض کیتی ابو جی کدے سہارے چھوڑ گئے ہو؟ ابو جی اٹھو ذرا اپنے بیٹیاں دی حالت ویکھ لو، ابو جی اٹھو ذرا اپنے لاڈلیاں دی حالت ویکھو، ابو جی امی بھی کول کوئی نہیں، تسی بھی چھوڑ گئے ہو، بے وطن مسافراں دا جو حال ہویا ہے۔ ابو اٹھو اٹھ بابا ذرا ویکھ حال میرا، اٹھ بابا ذرا ویکھ لے حال میرا۔ ننا شہزادہ ہتھ کڑیاں ہلا بولے، ہتھ کڑیاں نو ہلا کے بیڑیاں دی چھنکار دے کے ابو جی اٹھ کے کھود ابو جی کلیاں چھوڑ گئے ہو۔ امام دا لاشا حرکت وچ آیا ہے، امام مسلم دا ہر کمبیا لاشا ہی نہیں کمبیا، زمین حرکت وچ آ گئی۔ سپاہی نے ہتھکڑیاں کھچیاں نے، ابن زیاد نے فرمایا رک جا لینا، یتیماں نو پیار کر لین دے۔ رک جا لینا ذرا یتیماں نو پیار کر لین دے۔ دیر نال اپنے باپ دے لاشے نال پیار کرن لگے نے، اپنے باپ دی پیشانی نو چم، اپنے باپ دے قدماں نو چم دے نے، اور اپنے باپ دے سینے نال چمٹ دے نے۔ میرے امام عالی مقام دے ننیا شہزادیاں نو سپاہی نے پھر کھینچیا، شہزادے چل پے نے۔ ابن زیاد دے دربار وچ دو ننے ننے مظلوم کھڑے نے، جس لے مظلوم کھڑے نے سوچ رہے نے موت دا وقت کیڑا مقرر ہوندا ہے، مگر آرڈر جاری ہوندا ہے پیا کہ دونوں نو جیل دی کال کوٹھی کے اندر بند کر دیو۔ جس لے جیل دے اندر بند کر دیتا، ننے جے شہزادے اندھیری کوٹھی دے اندر ایک دوجے نال گلوتڑی پا کے گل وچ باواں پا کے بیٹھ گئے نے، اور ہر آن جان والے نو لنگ دے نو فرماندے نے پے او جان والیا جے کلے مدینے وچ جاویں تے ساڈا حال دس دیویں کہ ساڈے ابو شہید ہو گئے نے۔ ہر بولن والا جواب دیندا پیا شہزادو میں تے قیدی ہاں، میں باہر نہیں جا سکتا۔ ننیا شہزادیاں نو کی پتا ہے کہ جیل چو کوئی باہر نہیں نکلدا۔ ننے ننے شہزادے جیل دے اندر بیٹھے ہوئے نے، اور دوست ایک دوجے نال پیار کے، ایک مشہور نامی دروگا، ایک دروگا جیل سپرینٹینڈنٹ جیل جڑا محب اہل بیت سی، حضور نال پیار کرن والا جی، انہیں شہزادیاں واسطے کھانا لیاندا، بیوی نو کہندا ہے اٹھ اے شہزادے آ گئے نہیں، اے سید نے، اٹھ انہاں نو کھانا کھلائیے، آخرت بہتر ہو جائے گی، دین دنیا چ برکت ہو جائے گی۔ اے علی دے لال نے، انہاں نال پیار کریاں علی تے نبی خوش ہو جان گے۔ دونوں میاں بیوی آ کے کھانا کھلاندے نے، نالے پیار کردے نے، جیل چو باہر کڈ کے پھر کچھ نظرانہ پیش کر کے مدینے دے راہ تے پا دیتا۔ لو شہزادیو اے راہ مدینے شریف جاندا ہے، سدھے چلے جاؤ مدینہ پاک۔ مدینہ پاک دے راہ تے ٹرے شہزادے پھر کیویں چل سکدے نے؟ ٹرے نے ساری راہ دوڑے، مگر کوفے دے گرد چکر کٹ دے رہے نے۔ جس لے صبح دی لوہ لگ دیے پئی، چانن ہویا، خیال ہویا لک جائیے، لکن لگے نے، کھجور دے کھوہ وچ لکن لگے نے، مگر ایک رستہ چشمے نو جاندا ہے جتھوں پانی بھرنا جانا ہے، پانی لین واسطے آبادی والے جاندے نہیں، جان لگے جسے لکدے نہیں پے۔ آپ نے وڈے نے فرمایا چھوٹے نو آ میری گود وچ آ جا، وڈے بھائی باپاں بجا ہوندے نے، تو چھوٹا ہے میری گود وچ آ جا۔ ننے ویر نو گود وچ پا کے ہتھاں دیاں انگلاں دی کنگھی بنا کے ویر دیاں زلفاں نو سوار دینے پے، اور ایک ہاتھ نال ویر دیاں لتاں نو دبا کے آندے نے سو جا سو جا میرے ننیا ویرا سو جاؤ، آواز دے کے سلا رہے نے۔ ایک عورت پانی بھرن جاندی ہے پئی، ویکھیا صحرا دے اندر کھجور دے کھوہ دے وچ کون روندا ہے پیا،
ویکھیا تلاش کیتیاں دو ننے ننے شہزادے نے اتنے کھڑی ہو گئی فرمایا کون بولی وے بچو کون ہو شہزادے فوراً کھڑے ہو گئے نی چھوٹے بھی اکھاں ملدے ہوئے کھڑے ہو گئے نی آندے نی بی بی نہ ماری اسی یتیم نہ ماری اسی یتیم اسی مدینے دے مسافر نہ ماری یتیم مدینے دے مسافر امام مسلم دے بیٹیاں اللہ تیرے بچیاں تے رحم کرے گا تیرے بچیاں تے رحم کیتا جائے گا اج ساڈے تے رحم کرے گی تیرے تے رحم کیتا جائے گا تم ہی بچیاں دی ماں ہوویں گی عورت دیاں ہی نکل گئیاں آندی ہے میں قربان شہزادے تہاڈیاں قدماں تو اس ماں دے دن سو گئے جدے بچے رلدے نے پے اور جس نے اس بہن دے دن سو گئے جن وچ رلدے نے پے شالا مرن نویر کسے دے شالا مرن نویر شالا کس نہ ہون نمانیاں دنیا تو لینا جس لئے کسے بہن دے پائی نے کسے ماں دے بیٹے نے جدو امام مسلم دا نام سنیا عورت نے اپنی مالکہ نو جا کے آندی ہے چمنس دو کلیاں لے کے آئی کون نے جواب آیا امام مسلم دے بیٹے نے وہ بھی محب اہل بیت سی گھر دی مالکہ پیار کیتا نلا دلا کے کپڑے پہنا کے گود وچ پا کے لٹایا جس لئے ماں دا پیار ملیا بچے لیٹ گئے نے کھانا پیش کیتا جہاں لقمہ اٹھایا باپ دی جدائی یاد آ گئی ہے باپ دی جدائی یاد آ گئی ہے لقمے نیچے گر گئے نے آقا نے خاتمہ دیا نے پیاں پیار کیتا لٹا دیتا تھکے ماندے شہزادے لیٹ گئے نے ادھر دا حارث شوہر دا جڑا حارث نامی آدمی ہے گھر آ گیا ہوئے کہندا روٹی دو روٹی پوچھی کہندا روٹی کھاندے ہویا بیوی نو کہندا ویکھیے انعام کنوں ملدا ہے انہیں کہا حارث تو کی کہہ رہے ہیں کہندا مسلم دے بیٹے جنوں مل گئے ابن بہت بڑا انعام دے گا کافر نے یتیم نے کسے ماں دے بچے نے اللہ دا رسول راضی ہوندا ہے کلمہ پڑھنے دنیا پیچھے کنا کچر بہ رہے گا کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنے تم ہی دنیا تو جانے کیڑا چہرہ نبی دے سامنے لے کے جاویں گا کہندی ہے چھوڑ اس دنیا دے مال دے نال بڑی گل ہے دنیا دا مال ہی اگے ویکھی جائے گی جس لئے نہیں گل آندا پیا ادھر وہ روٹی کھاندا پیا عورت پریشان ہو گئی ہے اور ادھر شہزادے خواب چ ویندے کی نے باپ دی تصویر نظر آ گئی ہے باپ دی تصویر نظر آئیے جس لئے باپ دی تصویر نظر آئیے دونوں شہزادے باپ نو چمٹے اور چیخے جس لئے تے اکھاں کھل گئیاں باپ دی تصویر تے نظراں چو غائب ہو گئی مگر حارث کہندا پیا یہ کون روندا پیا عورت ڈر گئی کہندی حارث کسے پڑوسی دا بچہ ہوے گا روندا ہوے گا تو کھانا کھا تھکا آیا صبح پھر تلاش تے جانے مطلب وے لینا نہ ستائیں یتیماں نو بیٹھا رہو جس لئے بیٹھے کہندا نہیں یہ تے آواز آوندا پیا میرے گھر وچ کہندی ہے نہیں ایویں تینوں وے میں بیٹھ جا میں تینوں دبانی ہاں لیٹ جا آرام کرنا صبح پھر جانے تلاش کرنی ہاں مگر دنیا دے کتے نو کدو سکون آوندا پیا اٹھیا جس لئے چراغ جلایا تے اندر دو شہزادے ستے ہوئے نہیں جس لئے آگ پوچھتا ہے کون ہو تسی دونوں شہزادے سمجھدے سن اے تے گھر چ پیار ملیا سارا ہی اپنا ہوے گا جس لئے پوچھیا کون ہے بے بات ہو کے بولے بے دھڑک بولے مسلم دے بیٹے آ کہنے لگے مسافر ہیں بے وطن مسافر ہاں مسلم دے بیٹے ہاں بڑا کہکا لگا کے سیا کہندا ہے میں تانوں جنگلاں چ چھان ماریا میں در بدر خاک چھان نہ پیا تسی میرے ہی گھر آرام کر دیو پے جس لئے نکل آندا ہے شہزادے سہم گئے نے کہندے نے ویکھ حارث اسی مظلوم یتیم ساڈا تے گناہ بھی کوئی نہیں
نہ پکڑ کے ابن زیاد دے دربار نہ لے جائیں. کہندا ہے ابن زیاد دے دربار جاواں گا انعام ملے گا. شہزادے کہندے نے ظالمہ نہ کھڑی، ابن زیاد دے دربار نہ جائیں گا تینوں اللہ کو بہت بڑا انعام ملے گا. مگر حشرم و حیا کتنے رہ گئی جدو دنیا غالب ہو جائے، خوف خدا ختم ہو جاندہ ہے. اینی گل ہوندی ہے بڑے نوں جس لئے آپ پھر روک دینے پہ ہاتھ اگے ودان لگا. انہاں ہاتھ پکڑ کے فرمایا حارث ہوش کر، عقل دے ناخل ہے، دنیا تو چلے جانا ہی. جس نے گل ہوئی پڑھ کے تھپڑ مار دے، سید دے چہرے تے تھپڑ مار دے. وڈا شہزادہ زمین تے گریا، چھوٹے نو والا تو پکڑ کے زمین تے سٹ دیتا ہے. دو ننے ننے شہزادے جدو زمین تے گرے نے چیخ اٹھے نے، آئے ابو جی، آئے ابو جی، آئے ابو جی. اپنی چھاتی تے اپنے بچیاں نو لٹال والیو، ذرا میرے امام دے بچیاں دی میرے آقا. دو شہزادے زمین تے گر گئے نے، زمین تے گر گئے نے. عورت دوڑ کے آندی ہے، وے نہ مار ظالما، نہ مار، وے ویکھ ویکھ زمین تے زلزلہ آ گیا. زمین حرکت کر دیا پئی، نہ اینا ظلم نہ کر تباہ ہو جائیں گا. آندی ہے نہ مار، بس ارے بس. آندی ہے نہ مار وے ظالما، اے ویکھ تے صحیح علی دے پوترے نہیں، نہ مار وے بس ارے بس. اب تو زمین آندی ارے سید ہے، ارے سید ہے تماچے نہ لگا، نہ مار وے ذلیلہ. ارے سید ہے، ارے سید ہے تماچے. ارے سید ہیں، ارے سید ہیں تماچے نہ لگا. ارے سید ہیں، ارے سید ہیں تماچے نہ لگا. ارے سید ہیں، ارے سید ہیں تماچے نہ لگا. قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گراؤ، بس رے بس. اب تو زمین ہلی جاتی ہے، بس رے بس. اب تو زمین ہلی جاتی ہے. وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے. وے ظالمہ نہ مار، ویخ میں نبی دی لاڈلی تھی بھی آنسو بہاندی نظر آ رہی ہے. مگر دنیا دا کتے نو کدو شرم آندی ہے پئی. عورت قدماں تے گری ہے، جس لئے قدماں تے گر کے آندی ہے شہزادیو جدو قیامت والے دن تہاڈے خون دا حساب شروع ہوے گا، جس لئے عدل دا ویلا آئے گا. مینو معاف کر دیا جے، نبی دے سامنے شرمندہ نہ کریا جے. میرا گناہ کوئی نہیں، مینو پتا ہوندا میں اپنے گھر نہ رکھ دی. نوکرانی قدماں تے گر کے آندی ہے پئی، کاش مینو پتا ہوندا شہزادیو میں لے کے نہ آوندی. ننے جے شہزادے نو کڑیاں لا کے نہر دے کنارے تے لے گیا. فرمایا زہیل لینا ایک دو گلاں نے کہہ لگا کی فرمایا، ایک تے میرے تو پہلا چھوٹے نو قربان نہ کری، پہلا مینو ذبح کر لئی میری اکھاں دے سامنے، میرے ننے ویر دا لاشا نہ تڑپائی. دوجا ساڈے خون آلودہ قمیض مدینے شریف بھیج دیوی. فرمایا آپ جب پیار ستائے گا ساڈے قمیض اکھاں تے لا لین گے، اکھاں تے لا کے ساڈی امی پیاس بجھا لے گی، ساڈی بیاجی اپنے اگ نو ٹھنڈیاں کر لے گی، محبت دی اگ نو ٹھنڈیاں کر لے گی، تسلی ہو جائے گی. پہلے ایک شہید کیتا، پھر دوجا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو عزیزان گرامی جس وقت سرکار امام عالی مقام دی بارگاہ وچ گئے نا تو آقا حسین نے فرمایا کہ قاسم علی دا پتر اجازت تو نہیں روکدا، پر تو تیرے وچوں مینوں اپنا بھرا نظر آوندا پیا. تو میرے بھرا دی نشانی، تو میرے بھرا دی نشانی. اللہ اکبر. اور وہب بن کلبی قربان ہوئے، ہر قربان ہوئے. ہر نے عرض کی تھی، سب تو پہلے ہر عرض کی تھی حضور اجازت. فرمایا ہر اجازت لینا آئے ہو؟ عرض کی تھی حضور راہ ڈکن والا بھی میں ہی سا، حضور راہ ڈکن والا بھی میں، روکن والا میں ہوں. یزیدی فوج دا جرنیل سی، پہلے یزیدی فوج دا جرنیل، پہلے تو روکیا
جس نے ویکھیا کہ یزید کتے دے ارادے ٹھیک نہیں، فرمایا جرنیلی حسین دیا قدمہ تو قربان۔ سونیا مینو انہاں ارادیاں دا نہیں سی پتا کہ دنیا ملازمت کسی نو روک کسی نو ڈک، یہ ایڈمنسٹریشن کے معاملات ہوتے ہیں، تو جہاں تک تیرے خون بہانے کا تعلق ہے، قرآن کہتا ہے الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیوں سے مودت کرو، میں مسلمان ہوں، قرآن کا بھی ایمان رکھ رہا ہوں، تیرے نانے دا کلمہ پڑھنا ہوں، مولا مرتضیٰ دا غلام ہوں، اور حسین تیرے درد آج جان بھی پہلے میں ہی دیا گا۔ امام عالی مقام نے فرمایا ہور اجازت ہے، ہور قدمہ تے ڈگ کے قدم بوسی کر کے دست بستہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور اقرار زبان تو جس لئے ارشاد ہو جائے گا سخی خاندان دے فرد ہو، تو اس سخی ماں دا پتر ہے کہ جدے بوئے تے دستک ہوئی ہے، کان جواب آیا آنا مسکین، میں مسکین ہاں، بھوک لگی ہے، روٹی چاہیے دیئے۔ سیدہ پاک نے فرمایا حسن اٹھاؤ جا کے اس فقیر نو دے آؤ، اور پھر بچیاں نو لوریاں دے کے سلا دیتا ہے۔ دوسرا دن ہویا، پھر کھانا تیار ہے، اور وہی کھانا سی، پھر دستک ہوئی، کون؟ جواب آیا انا مسافر، میں مسافر ہوں، بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے۔ فرمایا اٹھاؤ حسین، مسافر نو کھانا کھلا دیو۔ یہ تیرے نانے اور تیرے باپ دا طریقہ ہے کہ جڑا کدروں نہیں سی ملدا انہاں دے بوئے تے آ جاندا سی، آئے آئے، بلکہ انسان تے ایک پاسے بھیڑیا میرے نبی دے دروازے پہ آ کے رس کر دے پیا، یا رسول فرمایا دو انہوں کھان واسطے، فرمایا شکار نہیں ملیا، سونیا کوڑا لنگ دا اٹھاندا اس واسطے نہیں، چھیڑو مدینہ دے نے کہ لے تیرے غلام نہ ہو جڑے میری شکایت کر دینا۔ فرمایا چھیڑوان نو یا تے میں انہوں اجازت دے دینی ہے تے یا تسی انہوں حصہ دے دیو۔ احترام رسول اے وے، اللہ اکبر۔ تو عرض کی کہ حضور سخی خاندان دیو، سخی ماں دا پتر ہے جیڑا اپنے نو بھکھیاں رکھ لیندی ہے، دوجیاں نو نواز دیندی ہے۔ تو اس ماں دا پتر ہے جن نے گھر وچ کچھ نہیں رکھیا، تقسیم کیتی ہے، تو اس بابے دا بیٹا ہے کہ جن نے خیرات کیتی ہے، خیرات گھر کچھ نہیں رکھیا بلکہ خیرات دی بات کر دینا۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ سخاوت کرو، مال اللہ دی راہ دیو، بخشے جاؤ گے تو، اور قیامت والے دن ہر مال دا حساب ہوئے گا، جنہ مال ہوئے گا دا حساب۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے عرض کیتا حضور حساب کتاب کیویں دین گے لوگ، کس طرح ہوئے گا؟ فرمایا جنہ لمحہ مال ہوئے گا انہاں لمحہ حساب ہوئے گا، یا اللہ جنہوں چاہے معاف کر دے، ورنہ قانون ہے یہ، ڈسپلن ہے یہ۔ اچھا حضوروں کی منظر ہوئے گا؟ فرمایا انہیں دس دینا، عرب دی گرمی، فرمایا اس پتھر تے کھلو کے اپنے گھر دا بال گنو۔ حضرت عثمان غنی گیوں لگے گرنا لی، کوئی میرا خیال 1000واں حصہ بھی نہ گنیا تو پیر سڑن لگ پایا، تھلے آ گیا۔ جس لئے تھلے آ گیا، گرم پتھر سے کھلو گے، تھلے آ گیا، یا رسول اللہ انہا مال حساب ہے گھڑی نہیں جاتے اسے کنہ مجھے کھلو مانگا۔ فرمایا ٹھیک ہے تھلے آ جا، تھلے آ گیا، تھلے آ گیا۔ فرمایا مولا علی تو مولا مرتضیٰ نے کہا تسی کھڑے ہو جاؤ، انہوں نے کہا کہ تلوار ہے کہ کوڑا ہے کہ ذرا السلام علیکم تھلے۔ تھلے فرمایا اے ہی ہونا ہے، اس واسطے غریبوں تہاڈا حساب قیامت والے دن یہ ہی ہونا ہے۔ یہ اللہ معاف کر دے تے مالدار اگر مال چنگے راہ تے خرچ کرے تے اللہ نہ لوے، اللہ اس گل تے قادر مطلق حساب نہ لوے۔ فرمایا حضور نے فرمایا صاحب کو ڈرو، جڑا حساب دینے لگا ماریا گیا۔
دعا کرا کرو اللہ حساب لوے ہی نہ، اللہ حساب لوے ہی نہ، وہ بھی اگے حساب کتاب کتنے دیتے جانے نے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو عرض کرنا پیا صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام دے وسیلہ جو ملا اللہ معاف کر دے گا، مگر احتیاط ضروری ہے۔ ہاں جی تو عرض کرنا پیا گھر وچ اتنے سخی کہ ہر چیز خیرات سونے سخی کرانا ہو، یقین تے ہے تو قبول فرما لیا غلامی سے، زبانی بھی اعلان ہو جائے کہ ہر تینوں معاف کیتا۔ امام عالی مقام نے فرمایا ہر جان دینے پیا ہزار جرم کیتے ہون، لا تعداد جرم کیتے ہون، گناہ کیتے ہون، پاوے کنے گناہ ہون، ایک وری بندہ جس لئے اللہ دے راہ تے اپنی جان قربان کر دے، ساری زندگی اس نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھیا، حج نہیں کیتا، زکات نہیں دیتی، کوئی نیکی نہیں، مگر اپنی جان جب اللہ دے راہ تے قربان کر دے او دے سارے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ زور نہ کہہ دیو، او دے سارے گناہ معاف ہو جاندے نے، کیونکہ جب جان اللہ دے نام تے قربان کردا ہے او دے ذمے کوئی گناہ نہیں، اللہ سارے معاف کر دیندا ہے۔ فرمایا جے جان تو اللہ دے نام تے دین لگا ہے، اللہ رسول واسطے حضور دی آل واسطے جان دین لگا ہے، اسلام واسطے جان دین لگا ہے، فرمایا دا صلہ ہوے تینوں سارا کچھ معاف کر دیتا گیا، اور جا میں جنت دے جواناں دا سردار ہوں، تینوں جنت بھی مل جائے، تینوں جنت میں جنت جواناں دا سردار ہوں، کیونکہ جڑا جان دے وے او دے واسطے جنت شہید دا خون دا قطرہ گردا ہے، صرف جنت تے بڑی اڑان دی گل ہے، شہید دا خون دا قطرہ جس لے پہلا ڈگدا ہے نال ہی اللہ دے انوار و تجلیات نظر آ جاندے نے۔ اللہ دے انوار و تجلی، یہ ہوئی وجہ ہے کہ شہید جیڑا ہے بڑھ چڑھ کے جان دیندا ہے، جس لئے امام الانبیاء نے فرمایا، حدیث پیش کر لگا ہوا، قیامت والے دن رب آکھے گا جس لئے جنتی جنت وچ چلے جان گے، اللہ کے جویں پرونے نو آ کے آکھیدا ہے سناؤ جی کسی شاید دی ضرورت، کوئی طبیعت کی تھکن دور ہوئی ہے، آج جویں مہمانوں نے نہیں پوچھی دا، وہ گھر مہمان ہوئے تو سلجھے ہوئے لوگ جڑے نے نا وہ کھانا شانا کھلا کے جناب کسی ہور شاید کی ضرورت، کوئی طبیعت کی تھکن شکن جناب کوئی لتھی ہے کوئی لیٹن تے کوئی ہور کوئی چیز ہوئے، جڑے خاندانی لوگ نہیں ہوئے پوچھتے ہیں، جس لئے نا تو جو سمجھدار لوگ انہوں پوچھتے ہیں، تو جس لئے اللہ کریم فرماؤں جسے جنت اور جانے تو اللہ بھی حضور فرماؤں نے، اللہ آکھے گا ہاں بھائی میرے بندے ہو تسی آئے ہو، کوئی تھکاوٹ شکاوٹ لتھی ہے تو کوئی سناؤ جنت دل بھی لگا کہ نہیں، جنت میں دل بھی لگا کہ نہیں، تے سارے آکھن گے یا اللہ تیرا فضل ہے، تیریاں بڑیاں مہربانیاں نے، اس لائق نہیں سا تو حضور دے صدقے ساڈے تے کرم کیتا ہے، تیرے کرم نال بڑا سکون ہے، بڑی موج بنی ہوئی ہے تے بڑی موج رہی ہے، تو اللہ کہے گا سناؤ کوئی دل سے لگ سواد آیا، کوئی جنت دا مزہ لے رہے ہو، ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر یا اللہ میں گل کرنی ہے ہاں بھائی، آکھے گا یا اللہ بڑی خوبصورت جنت، بہت اعلیٰ ہے، بہت خوبصورت ہے، یہ کوئی شک نہیں، مگر سچی گل جے میرے اللہ غصے نہ ہوئے تو میں گل کرا، رب آکھے گا کھل کے کہا تھوں تیری جنت دے وچ سواد نہیں آیا، تیری جنت وچ بولو بھی مزہ نہیں آیا، اللہ آکھے گا میری جنت مزہ ہے، دوسرے لوگ بھی ویکھن لگ پن گے انہوں جنت بھی مزہ نہیں آیا، انہوں مزہ گیا، وہ آکھے گا یا اللہ تیری جنت بڑی خوبصورت ہے، بڑی موج بہار ہے، جدو میں وجیے خون دا پہلا قطرہ ڈگا ہے، جڑے تیرے جلوے ویکھن وچ سواد آیا ہے، وہ تیری جنت وچ مزہ نہیں آیا، جنت وچ وہ مزہ تیری ایویں گل لمبی ہو جائے گی، جنت وچ مزہ نہیں آیا کیوں؟ میں دس دینا، میں دسنا جنت وچ مزہ کیوں نہیں آیا کہ حالانکہ تلوار وجن نال، تلوار وجے، چھری وجے، چاقو وجے،
گولی لگے کوئی زخم آوے مزہ آتا کہ درد ہوتی؟ بولو بھی یعنی ہے کوئی بندہ یہ کہنا جی فلانے مینو چاقو ماریا وہ سواد آیا جڑا رہ فلانے مینو چنڈ ماری وہ سواد آیا جڑا رہ کدی انج بھی ہوا فطرت کے خلاف کی خیال ہے حالانکہ مزہ نہیں وہ تے درد ہے تکلیف ہے کرب ہے مگر کیوں ہوں میں وہ مثال دینا وا قرآن آندا پیا جس لئے زلیخا تے الزام لگانا زلیخا نے زلیخا نو عورتوں نے رولا پاتا کہ جی اپنے غلام تے عاشق ہے انہاں سارے مصر دیاں عورتوں دی دعوت کر لئی بیگمات جہڑیاں سن چنگیاں چنگیاں بیگمات جہڑیاں مؤثر سن انہاں دی دعوت کر لئی کھانا بڑا رج کے کھوایا چنگا ککھاں کڈ کے وہ ساریاں نو جس کھوایا نا آلہ کھانا آلہ بادشاہی کھانا کھلا پلا کے تے سامنے سارے فروٹ رکھ دیتا سیب کیلا امرود وغیرہ وغیرہ جہاں اس وقت دا فروٹ سی وہ سارا رکھ دیتا نال چھریاں رکھ دیتی اور نال یہ عرض کیتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو کہ آقا ذرا تھوڑا جہا بے حجاب ہو کے ذرا بے حجاب ہو کے تھوڑے جاگہ تے آؤ حضرت یوسف علیہ السلام بے حجاب ہو کے جس لئے باہر ہوئے نا تے عورتاں دیا اکھاں کھلیاں رہ گئیاں تے چاقو بجائے سیب تے چلان دے اپنے ہاتھاں تے چلا دے ہاتھ کٹ لے ہائے ہائے ہاتھ کٹ لے نا تے نالیا کھڑ گیا یہ بشر نہیں قرآن دے لفظ میں قرآن دے لفظاں دا زبانی یاد نہیں مینوں بہت ترجمہ کرنا پیا انہیں آکھا یہ بشر ہے ہی نہیں یہ کوئی فرشتہ ہوئے گا یہ بشر نہیں کہ ہاتھ کٹ لائے کہ عورتوں پتہ بھی نہ لگا کہ ہاتھ کٹے گا اگر حسن یوسف سامنے ہوئے حسن یوسف سامنے ہوئے ہاتھ کٹے جان تے پتہ نہ لگے تے جے روئے تے خداوندی ہوئے اللہ دے انوار و تجلیات ہون تے پھر تلوار لگن نال درد نہیں ہوندی پھر تے مزہ ہی آؤں مگر اتنے ایک اعتراض بے خیال وہ جواب بھی دے گا حضرت صاحب میں کہا جی جی محسوس نہ کرو تو مسئلہ پوچھ رہی ہے میں کہ تسی محسوس ہونے والا نہ پوچھو اونج مسئلہ سیدھا سیدھا پوچھ لو میں دس دینا آخے گل قابل غور ہے آخے چھریاں وجیاں عورتوں نے ہاتھ کٹ لے کٹ لے آخے کوئی فتوا انہوں نے حسن یوسف وچ ماہوے نہیں ہوئی انہوں ہاتھ کٹ لے میں کیا ہو آخے کوئی انہوں نے فتوا ہے میں کہ نہیں آخر کسی مفتی فتوا لایا میں کہ نہیں اب کسی قاضی کسی مفتی کسی قاضی کسی محدث کسی محقق کسی مفسر میں کہ جی نہیں ہے کسی علامے فامے فتوا لایا کہ نہیں کیوں کہ اچھا بھائی یہ کیوں دا مطلب تو نہیں آتا تو صرف یہی ہے کہ انہوں نہیں لایا آخر ہوں لا سکتے ہو میں کہ من کی تکلیف ہے کہ میں ہوں فتوے دینا پھر کنے لکھاں سال پہلے کا واقعہ ہوئے تو میں ہوں فتوے دینا من کی تکلیف ہے آخر گل پھر تھی سمجھ گیا وہ میں سمجھے نہیں سمجھے تو سمجھا دے نا مینوں ایڈا سیاح بندہ نہیں بھی ہوتا جا گل سمجھے تو انہوں سمجھا دے ہی تھی جی دیکھو جی اس نے یوسف تو متصل ہو کے جی ہاتھ کٹ لین تو انہوں نے کوئی فتوا نہیں تو جی غم کو متصر ہو کے وہ کٹ لیے تو پھر کیوں فتوا لگ رہا میں کیا سن لو میں کہ سمجھ آ گئی ہے بات قابل غور ہے میں کیا حسن یوسف سے سام متاثر ہو کر اگر ہاتھ کٹ جائیں تو کوئی فتوا نہیں تو غم سے متاثر ہو کر کٹ جائیں تو پھر کیوں فتوا ہے تو میں کیا سب سے پہلے بات سنی میں کیا ایک سوال یہ ہے یہ بتاؤ کہ پیار ہاتھ کاٹنے والیوں کو تھا یا زلیخا کو بولو
پیار کنوں سی جنہ ہاتھ کٹے سن مصر دیاں کراڑیاں نو یا زلیخا نو؟ پیار زلیخا نو سی، کراڑیاں نو نہیں سی۔ کراڑیاں تے تانے دیندیاں سن نہ پیاں تے رب آکھیا قاعدہ کنا عظیم ہے، بڑیاں بکار نے، اے بڑیاں فریبڑا نے، ہاتھ کٹ دیا پہلا تانے دیندیاں سن، ہن ہاتھ کٹ دیا نے، انہاں فرے جنہ کٹے نے انہاں نو رب نے فریبی تے دھوکھے باز تے فراڈڑا آکھیا ہے، جنہیں نہیں کٹے پیار ہی کر دی تھی۔ قرآن نے ان کراریوں کو مکار عیار کہا ہے، اور زلیخا کو محبت تھی، زلیخا تو نہیں نہ کاٹے، ہمیں محبت ہے ہم نہیں کاٹے۔ ایک دوجا جواب بھی دے جا۔ میں کیا بات اصلے ہے کہ یہ شریعت مصطفیٰ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام دا دور یا یوسف علیہ السلام دا دور نہیں، اس شریعت کے احکام اور تھے، اب اور ہیں، ہم کسی اور شریعت کے پابند نہیں۔ محبوب سورج طلوع ہو جائے کسی ستارے کی ضرورت نہیں، جب چاند طلوع ہو جائے کسی ستارے کی ضرورت نہیں، جب سورج طلوع ہو جائے کسی چراغ کی ضرورت نہیں، ارے جب امام الانبیاء آ گئے کسی شریعت کی ضرورت نہیں۔ شریعت مصطفیٰ میں میرے نبی نے فرمایا کہ بال لوچے رخسارے پیٹے بین کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم تو شریعت مصطفیٰ کے پابند ہیں۔ تو عزیزہ نگم، اس لیے ہم، مگر ایک بات ضرور کہوں گا، یہ جھگڑے مذہب کے نام پہ اس لحاظ پہ چلے جائیں کہ جی یہ ماتم کیوں کرتے ہیں، تو میں کہوں گا یہ فضول بات ہے۔ بھائی اگر کوئی ماتم نہیں کرتا تو شیعوں کو یہ حق نہیں کہ وہ جبر کریں کہ یہ ماتم کریں۔ دیکھیں ہم یوم حسین کانفرنس مناتے ہیں، کیا شیعوں کو یہ رائٹ ہے ان کا کہ وہ ہم پہ زور دیں کہ جی تم ماتم کیوں نہیں کرتے؟ ہے اگر ان کو یہ حق نہیں کہ ہمیں زور دیں کہ تم ماتم کیوں نہیں کرتے، تو ہمیں بھی یہ حق نہیں کہ ہم یہ کہیں تم ماتم کیوں کرتے ہو۔ اگر کوئی سنی ہے تو اس کے نزدیک ناجائز ہے، حرام ہے، ہم نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جو کرتا ہے حرام کا مرتکب ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو کرے، مجھے کیا، سینہ ہودا ہاتھوں دے تیرا مینو تو یہ ضد اچھی نہیں، ہم اس ضد کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی کرتا ہے تو کرے۔ مینو کی تم اپنی بات کیا کرو، کیوں جبرن کنو کنو مناؤ گے؟ شیعہ نو آکھو تسی ماتم کیوں نہیں کر دے، تسی کیوں کر دے ہو؟ پھر اس طرح واویاں نو آکھاں گے کہ تسی فلانا کام کیوں کر دے ہو، دو بندیاں نو کہاں گے تسی فلانا کام کیوں کر دے ہو، سائیاں نو کہاں گے تسی سائی کیوں ہو، او سانو سارے یا انہاں چ کوئی رل کے آکھے تسی سننے کیوں ہو، تسی میلاد کیوں مناندے ہو؟ بھائی یہ آپ کے ذمہ یہ ہے کہ شراب حرام ہے، اگر پیتا ہے تو پیے جہنم میں جائے۔ آپ کے نزدیک زنا حرام ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو جہنم میں جائے، یا حکومت کا ذمہ ہے، اگر مسل کی حالت میں پیتا ہے تو پیتا رہے، کھائے کا سمادہ سے صرف اسے پی کے قوم کو ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں، یہ ضرور ہے۔ بھئی کہ یہودی شراب پیندا ہے یا عیسائی شراب پیندا ہے یا سکھ شراب پیندا ہے تے میں وہ گال پہ بہ جا بھی تو یہ حرام ہے،
وہ نزدیک وہ حرام نہیں ہے، ٹھیکا چکے ہیں، مگر اسے یہ ہے جیسے میرا یہ ٹھیکا نہیں کہ ہم کہیں اسے کو کیوں شراب پیتے ہو، پیلا تو کھائے خدمت سے آپ اللہ کو لتر کھائے گا نہیں گل، مگر جس طرح مینو یہ حق نہیں کہ میں ڈنڈے نہ رکھا کہ تو نہ پی تے انج نہ کر، اس طرح انہوں بھی حق نہیں کہ وہ پی کے گول کے لوگوں کو ڈسٹرب کرے، اپنی حدود دے اندر رہے۔ میرا خیال ہے چشور علم کے نیڑے بھی لگے ہوں گے، حادثاتی مولوی نے سارے عزیزہ نے گرامی، مگر اللہ ماشاءاللہ۔ تو عزیزہ نے گرامی بات عرض کرتا ہوا کہ حضرت امام قاسم عرض کی تھی آقا چاچو جان اجازت دو سارے پہلے ہور قربان آقا میں تیرے قدمہ تو نثار ہونا مینوں معافی ہے، فرمایا ہور تینوں معافی ہے اس واسطے کہ اسی کرانا ہی ہوگے، اسی تے شربت کافران بھی شربت پلان والا کرانا ہے، اسی تے معاف کر دینے والے ہوں، اسی میں اس نانے دا دوترا ہوں جڑا معاف کر دینا، اس واسطے ہور تینوں اجازت ہے ہور قدم بوسی کیتی ہے۔ پھر امام زین العابدین باقی اہل بیت دے مرد جڑے انہوں دی قدم بوسی کیتی ہے، اور چلے نے جا کے جس لئے ہور جاندے فرمایا، جس لئے ہور جاندے ایک جرنیل جدو بغاوت کر دے پیا یزیدی فوج نال آقا حسین دی غلامی آئے پیا، اگو آواز آئی ہور جڑے پیٹی پائی جرنیل سنوں نے کیا اے ہور سوچ سمجھ تو جرنیل بھی آوے، او جڑے ماتائے سنوں نے بھی آکھیا سوچ، ہور فرمایا میں سوچ لیاوے، ہور نے آکھیا میں سوچ لیاوے، ایک جان کی لکھا جانا اور آقا حسین دے قدمہ تو قربان کر دیا گا، ایک جان کی لکھا جانا ہون آقا حسین دے قدمہ تو قربان کر دیا گا، تن من تن قربان کر دیا گا، ایک ہر چیز قربان کر دیا گا۔ میں سوال دنیا دی جرنیلی تے لعنت بھیج رہا ہوں، مینوں آقا دی غلامی تے فخر ہے، وہ تھوکتے نہیں ہے تخت سکندری پہ، وہ تھوکتے نہیں ہے تخت، مل کے ذرا مزے نہ مزہ لے لو، وہ تھوکتے نہیں ہے تخت سکندری پہ، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ مسلمان بھائیو آنکھیں ایک جان کی لکھا جانا ہوں تیرے قدمہ تو نثار کر دے وہ، سر دیکھے جے ماہی مل جاوے، سر دیکھے جے ماہی، سر دیکھے جے ماہی، سر دیکھے جے، ایتے آسان ہے، ایتے آسان ہے، ہر اہل بیت دے محب نو دعوت ہے، آئی مل تو پھر سودا سمجھ سول لائے، پھر سودا او پھر سودا سمجھ او پھر سودا سمجھ سول لائے، پھر سودا سمجھ، آقا جانتے جانی جے تیرے قدماتوں نے ہور جرنیل آندے نے پہ ہور تیرے نال رہے ہو، چند دیتا دیا تھوڑا پہلے بدل گیا ہے، ویخ جرنیلی دنیا دی عیش و عشرت ہر چیز، مگر تو ایک ہی کرنے پیا، ہر ساتھ ہٹنے پیا، نہ لے تھے تے موت ہی، فرمایا ذلینو جنوں موت سمجھ دے ہو اے ہوئی حیات،
جنوں موت سمجھدے ہو اے ہو حیات جے یار دے نام تے موت آوے اسی جان ایک واری نہیں لکھ وار میں قربان کرنے واسطے تیار ہاں مینوں دسدا پیا اشارے ملدے نے پئے اگر انج موت کرانگا موت قبول کرانگا علی تے نبی میرا استقبال کرنگے پھر سودا سمجھ او پھر سودا سمجھ فرمایا تسی عارضی جرنیلی ویکھ رہے ہو تسی دنیا دے پروٹوکول اور جرنیلیاں نو انہاں نو ویندے ہو پے میں ویکھ رہا ہوں اگے جنت وچ تیاری ہو رہی ہے ملائکہ حور و غلمان کو حکم جاری ہو گیا ہے کہ ایک غلام حسین دین پہ جان قربان کر کے آ رہا ہے استقبال کے لیے جنت سجا دی جائے تسی کیڑے پروٹوکول تے کیڑے یونیفارم لئی پھردے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے عزیزان گرامی انہاں کیا ہور دنیا بہت رنگین ہے فرمایا دنیا کے کتوں جس دنیا کی تم بات کرتے ہو یہ ذلت اور رسوائی ہے جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہاں عزت افضائی عظمت شان اور وقار ہے تم دنیا کے پروٹوکول دیکھ رہے ہو میں آخرت کے پروٹوکول دیکھ رہا ہوں میں جان رہا ہوں کہ جیڑا انہاں دی غلامی چ جائے گا جنت سجائی جائے گا اللہ تو عزیزان گرامی اس لیے نہیں بات ہوئی آخر کیا اور گئے نے سواری تے سوار ہوئے سواری تے سوار ہوئے جڑے متحتی سن گردنا جھک گئیاں اپنے جرنیل دے خلاف مگر فوجی ڈسپلن ہوں نے نا انہاں کیا اے بڑا باغی ہے فرمایا باغی نہیں باغی پہلے سا باغی پہلے سا ہن باغی نہیں باغی پہلے خبر گندی زبان باغی پہلے سا ہن تے میں بغاوت نہیں کردا پیا ہن تے وفا کرنا پیا فرمایا میں بھی پیار کرنا میں کیا وفا فرماندے حضرت ہور فرماندے نے ہن تے وفادار میں او دے نال وفا کرنا جدے متعلق نبی نے آکھیا جی یا اللہ میں بھی اے دے نال پیار کرنا تو بھی اے دے نال پیار کر جڑا اے دے نال پیار کرے تو اس واسطے ہن تو میں عظمت اہل بیت اللہ دے قرآن نو منیا ہے نبی دے فرمان نو منیا ہے اللہ رسول دے حکم دے مطابق جان دینا پیا تے ایک جان نہیں لکھاں ہور تو قربان کر دیاں گا جان تیرے نام پہ کروں جا فدا تیرے کروں جا فدا ایک جان کیا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی براؤ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ کروں عزیزان گرامی جناب حر سوال واہ آقا حسین تیری فیاضی تو قربان فرمایا گواہ ہو جاؤ کہ میں نے حر کو معاف کیا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں حر تو نے خون رسول کی تعظیم کی ہے اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے اللہ تینوں عزت دے خود جا کے جامع شہادت نوش کر دینے شہید ہوئے جان قربان کر دی ان للہ و انا الیہ راجعون اب تفصیل میں جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی تو عزیزان گرامی اس لیے پھر حضرت قاسم
حضرت مولا حسن مصنع کے بیٹے. لوگ کہتے ہیں کہ صرف امام قاسم. سنیو یہ تمہیں اعزاز حاصل ہے کہ حضور کی ساری اولاد کو مانتے ہو. کدی حسن مصنع دا نام لیا کسے؟ یہ سنیاں نو حق ہے. امام قاسم ہی تے حضرت مولا حسن دے پتر نہیں سن. مولا حسن بھی، حسن مصنع بھی مولا حسن دے بیٹے نے، مگر ان کا نام اس لیے نہیں لیا جاتا. کیوں؟ جناب سغرا تھی اور حضور غوث پاک مولا حسن کی اولاد سے ہے. اور غنیت الطالبین جو لکھی ہے حضور غوث پاک کی کتاب ہے. تو عزیزان گرامی، آقا حسین دے جا کے خاندان قربان ہوں دے پیا. جناب امام قاسم قدمہ تے گرے امام قاسم. جس لئے گرے نے اجازت لئی، سلام لیا اور سلام قدم بوسی کر کے جا رہے نے. جا کے جامع شہادت نوش کیتا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.